الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو سے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ یہ ویڈیو صحیح ہے، آج ہی کی ہے، جمعہ کی نماز کا واقعہ ہے۔ شیخ ماہر نماز پڑھا رہے تھے، ان کو دشواری پیش آئی، سورہ فاتحہ مکمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اس کے بعد شیخ سورہ سے آگے بڑھے اور انہوں نے نماز کو مکمل کیا۔ تو یہ ویڈیو صحیح ہے، آپ خود یوٹیوب پہ تلاش کر کے دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے حضرات نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رکھا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس ویڈیو سے متعلق کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ شیخ ماہر بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے تھے، بلکہ جن حضرات نے بھی اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے سب نے یا تو اس بات کو لکھا ہے کہ بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا، یا ہے کہ تھکان کی وجہ سے، بہت زیادہ تھکان کی وجہ سے وہ قرات جاری نہ رکھ سکے۔ اس بات کو جو ہے لکھا ہے، بے ہوشی والی بات کسی نے نہیں کی ہے، اور ویڈیو کے اندر نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ کیمرہ جو ہے وہ مقتدیوں کی طرف ہے، ائمہ کو جو ہے ویڈیو کے اندر نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ تو اگر بے ہوشی والی بات ہوتی تو پھر مسئلہ کھڑا ہوتا، پھر یہ سوال پیدا ہوتا کہ نماز ہوئی ہے نہیں، اس لیے کہ احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے اگر بے ہوش ہو جائیں، یہ ہے کہ انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت یہ مسئلہ پیش آتا، لیکن ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی ہے۔ اور آخر کی بات وہ یہ کہ کیا اگر سورہ فاتحہ پڑھنا مشکل ہو جائے یا قرات کرنا مشکل ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کسی کو نائب بنایا جا سکتا ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی گنجائش ہے کہ اگر امام کے لیے قرات کرنا مشکل ہو جائے تو ایسی صورت میں امام اپنے پیچھے جو نائب ہیں ان کو جو ہے خلیفہ بنا سکتے ہیں، اور اس طرح سے نماز کو مکمل کیا جا سکتا ہے جیسے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس لیے کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وسوسے کے اندر مبتلا نہ ہوں، اور بس شیخ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔